تو یہ تو آپ نے بالکل پہلے تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ بھئی سوالات کیا ہیں، پھر صحیح جوابات لکھنے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ إِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ پھر یعنی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تو انہیں لکھنا کیا ہے پرچے میں؟ بتائے نا، قرآن میں بتائے بھئی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ہمیں حرام حلال اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ تو دیکھیں بالکل ایسی بات ہے۔ آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اصرار کر رہا ہے، تل گیا ہے اس بات پہ کہ میں نے یہ زندگی ضائع کرنی ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ایک چیز کی قدر و قیمت سے آپ آگاہ نہیں ہوتے تو پھر اس کی آپ کی نظر میں اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بچہ ہے، میرا اپنا نواسا ہے، تو وہ آج کل تو وہ ویڈیو یہ موبائل کا دورہ ہے، بچوں کو موبائل دیا جاتا ہے۔ بچے تو سمجھتے نہیں ہیں کہ وائی فائی کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ اب تک کوئی 2-3 موبائل توڑ چکا ہے، ٹچ موبائل جو ہیں توڑ چکا ہے۔ کیوں کہ بعض اوقات نیٹ کا پرابلم آتا ہے تو موبائل کو وہ زمین پہ دے مارتا ہے۔ یہ انا پرستی اور ضد تو انسان کی فطرت میں ہے نا، غرور، تکبر، اور تو پھر وہ 2-3 موبائل، یعنی میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو قیمتی موبائل ہے وہ زمین پہ دے مارتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اب وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے، موبائل کی قیمت سے بچہ آگاہ ہے، اس کو 1000، 10,000، 15، 20,000 کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اسی طرح ہم یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس کو ہم ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہ نہیں لاشعوری طور پہ آپ کہہ لیں۔ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ہم سو رہے ہیں، انسان آج سو رہا ہے۔ اب سوتے میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہی بچے کی مثال ہے نا، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو اس کی قیمت کا تو پتہ نہیں ہے، اور وہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ کتنے پیسوں کا آتے ہیں، کتنی محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ کچھ بچے کو پتہ ہے۔ اسی طرح یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن ہمیں تو اس کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب زندگی پھر ہم احتیاط سے گزاریں گے۔ تقوی، دل میں پھر تقوی آ جائے گا۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں آ جائے گا۔ اس وقت تو ہمارا دل تقوی سے خالی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط۔ زندگی میں تو آپ دیکھ لیں ہمارا احتیاط کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، احتیاط سے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ وہ تقوی الہی، وہ تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگوں کا کام ہے تقوی، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ تھے، وہ اولیاء اللہ کا ہوگا تقوی، ہمیں تقوی سے کیا لینا دینا۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، یعنی اس بات میں یہ بڑی ایک سیریس بات ہے کہ آپ ایک قیمتی چیز کو ضائع کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہم اپنے مقصد زندگی کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج انسان، یعنی ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک مختصر بات میں کہوں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہمارا مسئلہ نمبر 3 ہے۔ ظاہر، ہاں میں غلط ہو گیا، ظاہر ہماری نظر میں مسئلہ نمبر، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ اس وقت تو یہ چونکہ مہلت کا وقت ہوتا ہے، دیکھیں یہ کمرے امتحان میں ہم رہ رہے ہیں، ہم پرچہ غلط دے رہے ہیں، پرچے پہ آل فال لکھ رہے ہیں،
لیکن چونکہ مہلت ہے تو آپ بچہ جب کمرہ امتحان میں جاتا ہے 3 گھنٹے کے لیے تو ممتحن اسے یہ کہتا ہے کہ بچے یہ سوال تم غلط لکھ رہے ہو یا تم کیا لکھ رہے ہو، پرچہ انگلش کا ہے اور تم ڈرائنگ بنا رہے ہو۔ ڈرائنگ بنانے کا انگلش کے پرچے میں بچے کو انگلش کی بجائے کوئی ڈرائنگ یعنی 4-5 سینریاں وہ بنا لیتا ہے، تو کوئی اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں کہتا نا، اس کی مرضی ہے جو بھی وہ کرے۔ وہ ڈرائنگ کرتا ہے، کہتا ہے یار مجھے ڈرائنگ سے بڑا شوق ہے، میں ڈرائنگ بڑی اچھی بنا لوں، بس اس کو پتہ ہی نہیں ہے پرچہ ہے کیا۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اب یہ تخلیق تو بے مقصد نہیں ہے، تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، تو اللہ تو پاک ہے بے مقصد کام کرنے سے۔ ہم کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے، اچھا یا برا مقصد ہوتا ہے۔ انسان بے مقصد کام نہیں کرتا کبھی بھی، اور جو بے مقصد کر رہا ہو اس سے کہتا ہے یار یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ تو پھر پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم پرچے کو آپ دیکھیں، یہ زندگی کا ایک پرچہ ہے، اس میں ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھنا چاہیے، لکھ کیا رہے ہیں، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ تو آخرت کی تیاری ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ نے بالکل پہلے تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ بھئی سوالات کیا ہیں، پھر صحیح جوابات لکھنے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ إِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ پھر نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو ان میں لکھنا کیا ہے پرچے میں؟ بتائے نا، قرآن میں بتائے بھئی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ہمیں حرام حلال اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور زندگی کو ہم ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، ہمارا اصرار ہے۔ دیکھیں ایسا ہم سوچتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم عملی طور پہ ایسا کر رہے ہیں کہ بالکل میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھنا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اگر ہے تو دنیا ہے اور بس، اس کے علاوہ میرا کوئی مسئلہ ہے نہیں، بس دنیا ہی کی باتیں ہیں، ہم لکھتے جا رہے ہیں، میرے یہ اتنے بیٹے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، اس کی پریشانی ہے۔ اکثر مائیں جو ہیں بیٹیوں کی شادی کے لیے فکر مند رہتی ہیں، جو متوسط طبقے کی ہوتی ہے نا، کہ بھئی کیا کریں گے، کیا کریں گے، کوئی باندھ لے لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو ساری فکر جو ہے تو وہ ظاہر کی ہے۔ آپ دیکھ لیں آخرت کی فکر ہونی تو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں۔ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ ہم اس زندگی کے لیے اس کے تو ہم نے بھلا دیا ہے، ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر شخص کے مسائل ہیں، بس وہ پھر کہتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے تو بس میرا بیڑا پار۔ تو دیکھیں زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے، اور پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم۔ اب اس آیت کی تشریح تو نہیں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت اتنا نہیں ہے۔ انفق، تم خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، مال اور جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت کا وقت آ جائے۔ پھر تم اس وقت یہ کہو کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دیتا، فاصدق، میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جائے. تو بہرحال دیکھیں زندگی ایک مہلت ہے، اس کو آپ ضائع کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے. مقصد کے تحت گزاریں یا بے مقصد گزار دیں. اگر آپ بے مقصد زندگی گزارنے پر تل گئے ہیں، زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، تو ایک بات پہلے نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی نہیں دیکھ سکیں گے. بدحال زندگی گزرے گی آپ کی. کیونکہ دیکھیں جو راستہ ہے اس پر آپ چل نہیں رہے. تو ایک ہوتی ہے سڑک، موٹر وے ہوتی ہے. آپ عام کھیتوں میں گاڑی چلا رہے ہیں تو کیا گڑے کھڈے نہیں آئیں گے اس میں؟ اونچ نیچ مطلب کبھی کوئی بھی پہاڑ آ سکتا ہے، کوئی آ سکتا ہے. تو راستے پہ اگر آپ نہ ہو تو آپ پریشان رہیں گے. اس بات پہ سوچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.